میں بھلا کیسے آئے ہم، یہ تھے ڈاکٹر منصور خان، اور ان کے بعد اب سن لیا جائے جناب خلیل احسن صاحب کو. بہت دیر سے بیٹھے ہیں. بہت پہلے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے باقاعدہ تحریر لکھی ہے مقالے کی شکل میں، تو جو کچھ لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں. 2 دن کے اندر، جس میں 1.5 دن ان کو ملا، انہوں نے تعلق کی بنیاد پہ کچھ ہمارے شوق اور ذوق کو دیکھتے ہوئے کہ دل نہ ٹوٹنے پائے، اس لیے انہوں نے لکھ دیا. شاہدہ بھائی کہہ رہے ہیں میں لفافہ لے کے آ رہا ہوں. جناب خلیل احسن صاحب مائک پر تالیوں کے ساتھ. مختصر اس تحریر کا عنوان ہے ڈاکٹر عامر قدوائی کا شعری اختصاص غزلیہ شاعری کے تناظر میں. ڈاکٹر عامر قدوائی کا شعری اختصاص غزلیہ شاعری کے تناظر میں. جناب صدر، معزز مہمان کرام، صاحب جشن ڈاکٹر عامر قدوائی صاحب اور محترم حاضرین، آج جس فنکار کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں وہ محتاج تعارف نہیں. موصوف تقریباً 40 سال سے اردو زبان و ادب کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بانیان محفل خصوصاً برادر عزیز رضوان فاروقی نے اس تقریب میں مجھے ڈاکٹر عامر قدوائی کے شعری اظہار پر تحریری شکل میں اپنے تاثرات پیش کرنے کی دعوت دی. اجلت میں جو بھی شعری اکتسابات مختلف کتب و رسائل کے ذریعے حاصل ہو سکے، ان کی روشنی میں عامر قدوائی کے سرمایہ غزل کے کچھ امتیازی پہلوؤں کی نشاندہی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ان تمہیدی کلمات کے بعد میں صاحب جشن اور شعری مجموعہ کلام منظر اور شور خاموشی کے تخلیق کار محترم ڈاکٹر عامر قدوائی کے حضور اپنا ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. میرے لیے ڈاکٹر عامر قدوائی اجنبی نہیں ہے. ادبی رسائل کے ذریعے ان سے دیرینہ تعلق رہا ہے. استاد محترم نسیم اختر صدیقی مرحوم اور والی عاصی مرحوم کے دیار ادب میں ہم دونوں کی حاضری رہتی تھی. ادھر کچھ عرصے سے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے شخصی طور پر اجنبی رہے، مگر موصوف اپنے شعری اکتسابات کے توسط سے ہمیشہ ذہن و دل کے قریب رہے ہیں. عنوان کی مناسبت سے اس تحریر کے ذریعے عامر قدوائی کی غزلیہ شاعری کے امتیازی خصائص آپ کے حضور پیش کرتا ہوں. منظر سے شور خاموشی تک عامر قدوائی کا شعری سفر خصوصاً غزلیہ شاعری کے حوالے سے بے حد کامیاب رہا ہے. اس سفر میں ڈاکٹر صاحب نے جو مراحل طے کیے ہیں وہ صنف غزل کی ارتقائی سمت و رفتار کے عین مطابق ہیں. 1980 کے بعد غزلیہ شاعری میں نفس مضمون اور زبان و بیان کے اعتبار سے جو تبدیلیاں شعوری طور پر داخل ہو رہی تھیں، ان کے اثرات عامر قدوائی نے بھی نہ صرف محسوس کیے بلکہ اپنی غزلوں میں انہیں مختلف تجربات کے تحت داخل کیے. مگر یہ تخلیقی عمل نام نہاد جدیدیت کی نقل، فیشن اور زبان و بیان کے بنیادی سانچوں کی توڑ پھوڑ کی شکل میں نہیں بلکہ نفس مضمون کی وسعت اور زبان و بیان کو نئے پیرائے اظہار کی شکل میں پیش کر کے انہوں نے انجام دیا. اسی باعث مذکورہ غزلوں میں نئے تجربات و احساسات کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی تازگی اور دلکشی قائم ہے، اور ان کے یہ اشعار قارئین سے آج بھی اپنا رشتہ محبوبیت استوار کیے ہوئے ہیں. الف، میں نے اس تحریر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: نفس مضمون کی وسعت اور تخیل کی جدت کے حوالے سے، اور زبان و بیان میں نئے پیرائے اظہار کے حوالے سے. تو الف، نفس مضمون کی وسعت اور تخیل کی جدت کے حوالے سے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں. مجھے کچھ دیر تنہا چھوڑ دیجیے، میں اپنے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مجھے کچھ دیر تنہا چھوڑ دیجیے، میں اپنے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میری نگاہ میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، بہت سے لوگ برہنہ دکھائی دیتے ہیں. میری نگاہ میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، بہت سے لوگ برہنہ دکھائی دیتے ہیں.
خشک پتا ہوں صبا ساتھ لیے پھرتی ہے، خشک پتا ہوں صبا ساتھ لیے پھرتی ہے، چاہتی ہے کسی طوفان سے ملانا مجھ کو۔ عجب مزاج ملا ہے ہمیں وراثت میں، عجب مزاج ملا ہے ہمیں وراثت میں، چراغ ضد میں ہوا کے جلاتے رہتے ہیں۔ عجب مزاج ملا ہے ہمیں وراثت میں، چراغ ضد میں ہوا کے جلاتے رہتے ہیں۔ یقیناً آ رہی ہے میری منزل، میرے ہمراہ رستے چل رہے ہیں۔ یقیناً آ رہی ہے میری منزل، میرے ہمراہ رستے چل رہے ہیں، اور بہت آباد ہے تنہائی میری، اندھیروں میں اجالے پل رہے ہیں۔ بہت آباد ہے تنہائی میری، میرے اندھیروں میں اجالے پل رہے ہیں۔ اور یہ شعر کہ میں آندھی کے مقابل ایک تنکا، میں آندھی کے مقابل ایک تنکا، فضا میں دیر تک اڑتا رہا ہوں۔ تمام عمر جو رکھتے ہیں ہم کو حیرت میں، تمام عمر جو رکھتے ہیں ہم کو حیرت میں، وہ شاہکار بھی دستے ہنر میں رہتے ہیں، وہ شاہکار بھی دستے ہنر میں رہتے ہیں۔ اور عمارتیں تو بڑی پائیدار ہیں لیکن مکین ہیں کہ شکستہ دکھائی دیتے ہیں۔ عمارتیں تو بڑی پائیدار ہیں لیکن مکین ہیں کہ شکستہ دکھائی دیتے ہیں۔ عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، وہ میری بے زبانی چاہتا ہے۔ عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، وہ میری بے زبانی چاہتا ہے۔ نہ کوئی غم ہے نہ چہرہ نہ فکر کے آثار، نہ کوئی غم ہے نہ چہرہ نہ فکر کے آثار، بہت حسین ہے تصویر میرے بچپن کی۔ نہ کوئی غم ہے نہ چہرے پہ فکر کے آثار، بہت حسین ہے تصویر میرے بچپن کی۔ حصار ذات سے نکلا ہوں، حصار ذات سے نکلا ہوں باہر، نئے موسم میں خود کو ڈھونڈتا ہوں۔ حصار ذات سے نکلا ہوں باہر، نئے موسم میں خود کو ڈھونڈتا ہوں۔ اور اس قبیل کا یہ آخری شعر کہ عجیب واقعہ اب کے ہوا چراغ کے ساتھ، عجیب واقعہ اب کے ہوا چراغ کے ساتھ، کہ گفتگوئے ہوا مشفقانہ لگنے لگی، کہ گفتگوئے ہوا مشفقانہ لگنے لگی۔ نفس مضمون کی وسعت اور جدت کے ضمن میں ان کی ایک غزل کے یہ دو اشعار جن کے قوافی دونوں میں ایک جیسے ہیں، ایک ہیں، لیکن مضامین میں کتنی وسعت و تنوع ہے ملاحظہ فرمائیں۔ قافیہ دیوار ہے، بے تعلق ہو گئے ہیں روز کے جھگڑوں سے ہم، بے تعلق ہو گئے ہیں روز کے جھگڑوں سے ہم، فائدہ اتنا تو ہے اب بیچ کی دیوار سے، فائدہ اتنا تو ہے اب بیچ کی دیوار سے۔ اب یہ مضمون دیکھیں، ہٹ کے مضمون دیکھیں کہ آڑ سایہ اور تحفظ کچھ بھی اب باقی نہیں، آڑ سایہ اور تحفظ کچھ بھی اب باقی نہیں، فائدہ کتنا تھا عامر گھر کی ایک دیوار سے، فائدہ کتنا تھا عامر گھر کی ایک دیوار سے۔ بے اور اب اس مضمون میں زیر بحث دوسرے حصے کو، جس کے تحت زبان و بیان کے نئے پیرائے اظہار کے باعث شاعر نے اپنے اشعار کو محبوبیت و مقبولیت کے اعلیٰ معیار پر پہنچایا ہے۔ کچھ مثالیں اشعار کی صورت میں پیش کر دوں تاکہ آپ بھی ان سے لطف اندوز ہوں۔ اس سلسلے میں عامر قدوائی خود فرماتے ہیں کہ غزل میں جب بھی جلائے ہیں ہم نے فن کے چراغ، غزل میں جب بھی جلائے ہیں ہم نے فن کے چراغ، ہوائیں آنے لگی ناقدانہ دامن کی، ہوائیں آنے لگی ناقدانہ دامن کی۔ اور پھر ان ناقدانہ دامن کی ہواؤں کے مقابل ان کے فن کا چراغ مزید روشن ہوا، اور پھر ان ناقدانہ دامن کی ہواؤں کے مقابل ان کے فن کا چراغ مزید روشن ہوا۔ یہ اشعار اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔
اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو توبہ. ایک تشبیہ دیکھیں. اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو توبہ، جیسے دریا میں چراغوں کو اتارے کوئی. اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو توبہ، جیسے دریا میں چراغوں کو اتارے کوئی. خوشی ہے، غم ہے، محبت ہے، یاس ہے دل میں. خوشی ہے، غم ہے، محبت ہے، یاس ہے دل میں. سبھی رتوں کے پرندے شجر میں رہتے ہیں. سبھی رتوں کے پرندے شجر میں رہتے ہیں. امیر شہر اگر کچھ گمان رکھتے ہیں امیر شہر اگر کچھ گمان رکھتے ہیں، فقیر شہر بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. اور دو شعر ایک غزل کے پاگل ہوا ردیف پہ مشتمل غزل آپ نے سنائی. میں نے زبان و بیان کے حوالے سے یہ دو شعر منتخب کیے ہیں کہ ایک بھی پتا شجر پر اب نہیں رہ پائے گا. ایک بھی پتا شجر پر اب نہیں رہ پائے گا. شہر کے دیواروں در پر لکھ گئی پاگل ہوا. شہر کے دیواروں در پر لکھ گئی پاگل ہوا. اور بس ابھی روشن ہوئے تھے گھر کی طاقوں میں چراغ. بس ابھی روشن ہوئے تھے گھر کی طاقوں میں چراغ. جانے کیا چپکے سے پھر کہنے لگی پاگل ہوا. جانے کیا چپکے سے پھر کہنے لگی پاگل ہوا. پہن لیتا ہوں ہنس کر غم سبھی کا. زیور لفظ کو کس طرح استعمال کیا ہے عامر نے کہ پہن لیتا ہوں ہنس کر غم سبھی کا. میری فطرت کا یہ زیور رہا ہے. میری فطرت کا یہ زیور رہا ہے. دو شعر ایک غزل کے جس کا ردیف دروازے. عام طور سے یہ ردیف نبھانا صرف ردیف ہم یہاں تک سبھی شعراء کرام زیادہ تر اور فنکار بیٹھے ہیں، بہت مشکل ہم رہے. لیکن دیکھیے دو شعر کس خوبصورتی سے بھرپور بات جو ہے غزل کے حوالے سے کہہ دی ہے. آنے والے سبھی تو موجود ہیں لیکن آنے والے سبھی تو موجود ہیں لیکن پھر کس کو آواز لگاتے ہیں دروازے. پھر کس کو آواز لگاتے ہیں دروازے. اور جب بھی ہم کو دیر ہوئی ہے گھر آنے میں، جب بھی ہم کو دیر ہوئی ہے گھر آنے میں، رات کو کیا کیا رنگ دکھاتے ہیں دروازے. جب بھی ہم کو دیر ہوئی ہے گھر آنے میں، رات کو کیا کیا رنگ دکھاتے ہیں دروازے. اور لگتا ہے پھر بجھا کوئی تہذیب کا چراغ. لگتا ہے پھر بجھا کوئی تہذیب کا چراغ. پھر جھانکنے لگے ہیں اندھیرے مکان سے. پھر جھانکنے لگے ہیں اندھیرے مکان سے. اندھیروں کا مکان سے جھانکنا یہی تخلیقی عمل ہے جو زبان و بیان کی وسعت کو بیان کر رہا ہے کہ لگتا ہے پھر بجھا کوئی تہذیب کا چراغ. پھر جھانکنے لگے ہیں اندھیرے مکان سے. اور سنا کر وہ حکایات گزشتہ اداسی کی خلیجیں بھر رہا ہے. سنا کر وہ حکایات گزشتہ اداسی کی خلیجیں بھر رہا ہے. اور کھڑی ہے سامنے آ کر حقیقت مگر ہم ہیں کہ آنکھیں مل رہی ہیں. ہمیں یہ روشنی دینے سے ہو گیا قاصر. چلو کہ اب نئے سورج کا اہتمام کریں. چلو کہ اب نئے سورج کا اہتمام کریں. یہ رجائی جو انداز ہے، رجائیت جو ہے اور لفظ سے شعر بنانے کا ہنر جو ہے، یہی تخلیقی عمل ہے جس میں عامر صاحب کامیاب ہیں. اور پھر آخری پیرا میں دو غزلوں کے حوالے سے، اگر وقت میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 منٹ اور آپ کا لوں گا. ڈاکٹر عامر کدوائی کے تازہ ترین مجموعہ کلام شور خاموشی کی یہ غزل مجموعہ کلام کا تعارف اپنی معنوی وسعت کے ساتھ قارئین کے روبرو اس طرح کراتی ہے کہ اس کے نام کا لفظی تضاد ہی اس کا معنوی حسن بن جاتا ہے. غور کیجیے گا اس جملے کو کہ ڈاکٹر عامر کدوائی کے تازہ ترین مجموعہ کلام ساز خاموشی کی یہ غزل
مجموعہ کلام کا تعارف اپنی معنوی وسعت کے ساتھ قارئین کے روبرو اس طرح کراتی ہے کہ اس کے نام کا لفظی تضاد ہی اس کا معنوی حسن بن جاتا ہے۔ یہاں صنف غزل کی صفت اشاریت و رمزیت اپنے قاری سے نہ صرف کلام کرتی ہے بلکہ تاثر کے اعلیٰ مدارج بھی طے کراتی ہے۔ یہی عامر قدوائی کی شعری انفرادیت ہے جو انہیں دیگر ہمعصر شاعروں سے الگ پہچان عطا کرتی ہے۔ خاموشی کے شور کی مختلف توانا آوازیں اشعار کی صورت میں اس غزل میں ملاحظہ فرمائیں۔ ہم ٹوٹ کے گر جائیں گے پیچھے نہ ہٹیں گے، ہم ٹوٹ کے گر جائیں گے پیچھے نہ ہٹیں گے، مغرور ہواؤں سے شجر بول رہا ہے، ہم ٹوٹ کے گر جائیں گے پیچھے نہ ہٹیں گے، مغرور ہواؤں سے شجر بول رہا ہے، احساس کی آنکھوں سے ابھی اشک ہیں جاری، احساس کی آنکھوں سے ابھی اشک ہیں جاری، حالات کے چہرے سے اثر بول رہا ہے، حالات کے چہرے سے اثر بول رہا ہے، تم لوٹ کے کب آؤ گے اے میرے مکینوں، تم لوٹ کے کب آؤ گے اے میرے مکینوں، ٹوٹی ہوئی آواز میں گھر بول رہا ہے، ٹوٹی ہوئی آواز میں گھر بول رہا ہے۔ اور اس غزل کا آخری شعر کہ خود سے بھی نہ کہہ پائے تھے جو بات کبھی ہم، خود سے بھی نہ کہہ پائے تھے جو بات کبھی ہم، دنیا سے وہی دیدہ تر بول رہا ہے، دنیا سے وہی دیدہ تر بول رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجموعے میں شامل یہ غزل جس کے قوافی و ردیف دکھلاؤ تو، ٹکراؤ تو، سمجھاؤ تو وغیرہ ہیں، زبان و بیان کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس غزل میں شاعر نے شعر کے پہلے مصرعے میں دوسرے مصرعے کی مناسبت سے ایسے منفرد الفاظ کا انتخاب کیا ہے کہ ہر لفظ مضمون کے لحاظ سے ایک اہم واقعہ، ایک اہم منظر کا روپ اختیار کر لیتا ہے، اور شعر کا نفس مضمون پوری کیفیت و شدت کے ساتھ قاری کے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے۔ یہ اشعار نفس مضمون کے اعتبار سے ایجاز و اختصار اور غزل کی جادو بیانی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہاں عامر قدوائی زبان و بیان میں مکمل ہم آہنگی قائم رکھنے میں کامیاب نظر آتے ہیں، ساتھ ہی صرف ردیف کا بھی پورا حق ادا کرتے ہیں۔ اشعار کی لسانی و معنوی فضا اور غزل کی تہذیب آپ سے ہم کلام ہے، لطف اٹھائیں اور اس کے تخلیق کار ڈاکٹر عامر قدوائی کو دعاؤں سے نوازیں۔ شعر سن لیں۔ خوشبو تتلی تارے جگنو پھول قمر، میں نے ابھی پچھلے پیرے میں جو اشارے کیے ہیں آپ، خوشبو تتلی تارے جگنو پھول قمر، ان کا مطلب دنیا کو سمجھاؤ تو، ان کا مطلب دنیا کو سمجھاؤ تو، عشرت عیش تکبر دہشت ظلم ہوس، دنیا کو یہ چہرے بھی دکھلاؤ تو، لذت نفرت وحشت درد کدورت خوف گناہ، نفرت وحشت درد کدورت خوف گناہ، ایک دن ان چٹانوں سے ٹکراؤ تو، ایک دن ان چٹانوں سے ٹکراؤ تو، لاچاری افلاس جہالت بھوک آزار، لاچاری افلاس جہالت بھوک آزار، صاحب کو یہ گلیاں بھی دکھلاؤ تو، صاحب کو یہ گلیاں بھی دکھلاؤ تو، پانی بارش موتی قطرہ شبنم اشک، پانی بارش موتی قطرہ شبنم اشک، یکجا کر کے ایک تصویر بناؤ تو، یکجا کر کے ایک تصویر بناؤ تو۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ رستہ دوری منزل شوق تمنا خواب، رستہ دوری منزل شوق تمنا خواب، ان لفظوں میں جیون ہے پاس آؤ تو۔ شکریہ۔
بہت عمدہ مقالہ تھا آپ کا، بہت ہی پرمغز طویل مقالہ ہونے کے باوجود ایک ایک پیراگراف ایسا تھا جس کو سنا جاتا، بار بار سنا جاتا۔ اگر اتنا ہی کلیجہ کوئی شاعر نکال کے رکھ دے تو بہت دیر تک جان لیتا ہے، لیکن آپ نے نثر کو لکھا بہت سنجیدگی، متانت و وقار کے ساتھ پیش کیا، اور ہر شخص میں سمجھتا ہوں دلچسپی کے ساتھ سننے پہ مجبور تھا، ورنہ ہوتا یہ کہ طویل تحریر ہو تو لوگ بھاگنے لگتے ہیں۔ اور ہماری محفلوں کی خوبی بنتی جا رہی ہے کہ وہ جو کانفرنسز اور بڑے بڑے سیمینار پیسے لے کے اکیڈمیز سے گرانٹڈ ہوتے ہیں، وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے۔ وہاں 3 مقالے میں لوگ دم توڑ دیتے ہیں اور ہم لوگ 3 مقالے کے بعد اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ مقالہ آپ کا ایسا تھا کہ ایک ہی مقالہ سن لیا جاتا اور اسی پہ گفتگو کر لی جاتی تو آج کی محفل بامقصد ہوتی۔ بہرحال قابل مبارکباد آپ بھی ہیں، اور جناب عامر قدوائی صاحب کہ ان کے خلوص کی خوشبو قریہ قریہ بستی بستی پھیلی ہوئی ہے کہ نہ صرف لکھنؤ بلکہ بارہ بنکی، شاہجہاں پور، ہردوئی اور اطراف کے لوگوں نے بھی یہاں آنے کو مجبور ہوئے۔ اور بہرائچ سے تعلق ہے جناب اختر ہاشمی صاحب کا، یہ بہت کم اپنی کاروباری مصروفیات سے وقت نکال کے آتے ہیں، جہاں آرا سلیم صاحبہ بھی آسانی سے میسر نہیں آتی ہیں، اور ڈاکٹر ہارون رشید صاحب پیمنٹ لے کے بھی نہیں جاتے ہیں۔ یعنی کل ان کا پیمنٹ ہونا تھا وہاں عصا الحق صاحب کے یہاں، لیکن انہوں نے کہیں سے معلوم کر لیا کہ پیمنٹ کی صورتحال کیا ہے، اس لیے ہی نہیں آئے۔ اور جناب سنجے مصرا شوق صاحب نے دیکھا لفافہ تو ڈنڈی مال لفافہ تھا، جس کے لیے کنوینر نے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو پورا کر دوں گا۔ اسی لیے انتقاماً آج جو رباعیاں انہوں نے پڑھائیں وہ کل سے زیادہ طاقتور تھی۔ تو یہ سب ہوتا رہے گا ہماری نظامت میں، اس لیے کہ ہم بغیر پیمنٹ کے کام کرتے تو بولتے ٹھیک ٹھاک۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔